बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मौलाना फजलुर रहमान वाले मामले में सूरत हाल बिगड़ी है, मजीद बिगड़ेगी, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। एक पैटर्न है हमारे यहाँ, जब किसी शख्स की मुखालिफत या उससे नाराज़ी शुरू होती है, उसके खिलाफ मुहिम शुरू होती है, तो वो पैटर्न फॉलो होता है। वो भी मौलाना फजलुर रहमान साहब के खिलाफ बहुत ही भोंडे अंदाज में फॉलो होना शुरू हो चुका है। उनके बयान के कुछ हिस्से से इत्तेफाक मुमकिन, कुछ हिस्से से इख्तिलाफ, लेकिन ये पैटर्न बड़ा भोंडा है। इस पैटर्न की भी बात करेंगे। इसके अलावा इस वीडियो में आज़ाद कश्मीर में होने वाले हमले की भी बात करेंगे। तमाम तर सूरत हाल मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले रिक्वेस्ट आपसे, तारिक मतीन 2.0 वहां पर भी सब्सक्राइब कीजिए। आप कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। और यहां इस चैनल पर भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। लाइक नहीं करते तो भी कमेंट कीजिए, बताइए। जैसे आप में से एक सारिफ ने बताया कि मैं नॉर्मली पहला 1 मिनट फॉरवर्ड करता हूं, फिर वीडियो देखना शुरू करता हूं सर आंखों पर। आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी आप तक खबर पहुंचाने वाले सहाफ़ी का, किसी भी शख्स का नॉर्मली एक इंट्रो जो है वो एक लगा बंधा इंट्रो है, तो ये इंट्रो उसी तरह से आप तक आ रहा है, आप इससे आगे चले जाते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपकी मर्जी है। आप इसे बहुत से लोग पसंद करते हैं, आपकी मर्जी है, शुक्रिया। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात करते हैं। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान के भाई अताउर रहमान ने जो किया है, उससे हमें एक चीज़ नज़र आई कि कल गफूर हैदरी साहब ने कहा कारकुन तैयार रहें, पूरे पाकिस्तान से तैयार रहें, GHQ के बाहर पुरअमन धरना देंगे अगर ये सिलसिला नहीं रुका तो। क्या बताया उन्होंने? अगर ये सिलसिला मौलाना के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, नहीं रुकेगा तो GHQ के बाहर धरना देंगे। ऐसा लगता है कि ये होने जा रहा है, क्योंकि ये एक सीनियर सहाफ़ी हैं। उन्होंने खबर दी ढके छुपे अंदाज में कि सवाल किया गया कि मौलाना कहते हैं GHQ के बाहर धरना देंगे। जवाब आया, जवाब कहां से आया है तो नहीं बताया उन्होंने, लेकिन अंडरस्टूड है। जवाब आया, सत बिस्मिल्लाह, आईना देना धरना जरा। तो ये कहा गया है। और फिर मैं जिस पैटर्न की बात कर रहा हूं, उस पैटर्न में हमें क्या नजर आया? मंजर से गायब, कहीं मौजूद नहीं, और सियासी कोई हैसियत भी नहीं, कोई सियासी हैसियत नहीं। आयशा गुलालई साहिबा एक वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मकबूल थी। इमरान खान साहब पे उन्होंने 17 अगस्त या शायद अगस्त 2017 था, 17 या 19 अगस्त थी, तब उन्होंने इल्ज़ाम लगाया इमरान खान साहब पे। और इमरान खान साहब पे इल्ज़ामात लगाने के बाद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ गई। फिर उन्होंने PTI गुलालई बनाई थी, फिर वो उन्होंने फारिग की, और यानी वो वैसी फारिग थी। फिर उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन साहब की जमात ज्वाइन कर ली थी। अब आयशा गुलालई साहिबा आ जाएं, और ये बिल्कुल पैटर्न के मुताबिक है। हमारे यहाँ जिनसी इल्ज़ामात लगते हैं, गद्दार करार दिया जाता है, करप्ट करार दिया जाता है। ये तरीक़ा होता है। यही तरीक़ा हमें नज़र आया। आयशा गुलालई साहिबा ने आकर इस तरीक़े के ऐन ऊपर एक वीडियो पोस्ट की, और उसके बाद उन्होंने कहा, जनाब फजलुर रहमान आप जालिम हैं, एहसान फरामोश हैं। अच्छा, बच्चे ना देखें, इससे आगे ये वीडियो ना देखें। जालिम एहसान फरामोश हैं। फिर वो कहने लगी, ये बारगेनिंग मुल्ला है, आपकी सियासत ख़त्म हो चुकी है। और फिर उन्होंने कहा, ये एक नंबर का मुनाफिक है, मक्कार है। फिर उसके बाद उन्होंने अजीब व गरीब बातें शुरू कर दी। इसके कंधे, इसकी पीठ जर्नैलों के हलवे खा खा कर मोटे किए हैं, इसने अपनी पीठ, अपने कंधे। अब बंदा पूछे, जब बीबी आप ये कह रही हैं कि जर्नैल हलवे खिलाते, कंधे और पीठ मोटी करते हैं, जब आप ये कह रही हैं तो फिर जर्नैलों को गलत कहें ना, कहें जर्नैलों को गलत कि जर्नैल ये करप्शन करते हैं। ये इनके मुंह से नहीं निकलेगा। फिर कहती हैं आप सफ़ा के फजलुर रहमान को। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि पता नहीं अजीब व गरीब काम है ये, हमारे यहाँ शुरू होता है, आप बच्चाबाजी के शौकीन हैं, मैं फजलुर रहमान को इस्लामी मौलवी नहीं मानती। अच्छा, इस गद्दार ने शहदा और उनके ख़ानदान की कुर्बानियों की जो तौहीन की है, पूरी कौम शदीद गुस्से में है। यह हरकत एक गद्दार तरीन इंसान ही कर सकता है। पूरी कौम मुतालबा करती है कि TTP की ये सरपरस्ती कर ले। ये TTP के दहशतगर्द बनाने और शहदा और उनके ख़ानदानों की कुर्बानियों की तौहीन करने पर अब कैदी नंबर 805 बनाया जाए, यानी फजलुर रहमान को
قیدی نمبر 805 بنایا جائے، یہ عائشہ گلالئی صاحبہ نے گفتگو کی اور ان کی یہ ویڈیو بڑی دھڑا دھڑ وائرل ہو رہی ہے۔ اس میں انہوں نے باقاعدہ وہ پورا مسالہ ڈالنے کے لیے، چسکا ڈالنے کے لیے، یہ جو بچہ بازی کا ورڈ ہے اور بارگیننگ ملا ہے اور اس کی پیٹھ، اس کے کندھے موٹے کیے ہیں جرنیلوں نے حلوے کھلا کھلا کر، یہ انہوں نے پورا مسالہ ڈالا اور یہ ویڈیو انہوں نے پوسٹ کر دی۔ بات یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب سے جو لوگ ناراض ہیں، جو لوگ ان کی یہ چاہتے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب نے غلط بات کی ہے اور آئندہ نہ کریں، اور فضل الرحمان صاحب سے ان کو اگر کوئی اور بھی پرابلم ہے، تو اگر بات عائشہ گلالئی تک آ گئی ہے تو پھر آپ فضل الرحمان صاحب سے صلح کر لیں۔ اگر ان خاتون سے یہ حملے کروانے اور اتنے رقیق حملے کروانے تو صلح کرنے بہتر ہے۔ اچھا، مفتی طارق مسعود صاحب آئے، ان پر میں بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیے کہ راشد سومرو صاحب کی ویڈیو JUI کے سوشل میڈیا پر پوسٹڈ ویڈیو، اس میں وہ کہتے ہیں کہ شہداء ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، فوج کے شہداء، پولیس کے شہداء، علماء شہداء، شہری شہداء، اس کے علاوہ جو شہید ہوئے ہیں وہ سب ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، لیکن ہم جرنیلوں سے اگر 78 سال کا حساب مانگ رہے ہیں تو وہ ہم مانگ رہے ہیں، وہ جواب آپ کو دینا ہوگا، اور یہ جواب مانگا جا سکتا ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ فضل الرحمان صاحب کی گفتگو کے کچھ حصے سے اختلاف، یعنی شہید پیٹی ڈالی ہے، تنخواہ لیتا ہے، یہ بات نہیں کی جا سکتی تھی، یہ بات اس کے علاوہ کچھ مختلف لفظوں میں کی جا سکتی تھی، لیکن وہ تو خود کہہ رہے ہیں شہداء ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں۔ تو بہرحال فضل الرحمان صاحب کی جماعت نے ایک حوالے سے تھوڑا سا اپنے لفظوں پر ذرا سا رجوع بھی کر لیا ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے اس پر بات کی، یعنی مولانا کے خلاف صحافی بھی بات کر رہے ہیں، مولانا کے خلاف سیاستدان بھی بات کر رہے ہیں، مولانا کے خلاف مفتیان کرام بھی بات کر رہے ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ بارڈر پہ لڑنے والوں کی کوئی بھی حوصلہ شکنی نہیں کر سکتا، تنخواہ لے کے لڑنے کی بات جہاں تک ہے تو پھر امامت اور علم دین جو حدیث پڑھاتے ہیں وہ لوگ، وہ بھی تو تنخواہ لیتے ہیں، 99% علماء تنخواہ لے کر کام کر رہے ہیں، تو وہ بھی سب ضائع ہو جائے گی کیا؟ انہوں نے یہ سوال اٹھایا، یعنی کہنے لگے ہمارے جو شاگرد ہیں وہ ہمارا احترام کرنا چھوڑ دیں کہ آپ تو تنخواہ لے کے کام کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیے اگر کوئی یہ بات کرے گا کہ تنخواہ لے کر کام کرتے ہیں، یہ انہوں نے کہا میرے خیال میں فضل الرحمان صاحب سے مبالغہ آرائی ہو گئی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ، بارڈر پہ جانے دینے والے ہمارے محسن ہیں، مجاہد ہیں، پاکستان اگر کمزور پڑ گیا نہ تو حشر غزہ سے زیادہ برا ہوگا، جرنیلوں سے اختلاف ہو، انہوں نے کہا جرنیلوں سے اختلاف ہو 100 دفعہ اختلاف کریں، لیکن لڑنے والے فوجی جو ملک کو بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ دیکھیے کراچی بار کونسل والوں نے کیا کیا، انہوں نے مذمت کی، پھر مولانا کی جماعت کے لوگ گئے، انہوں نے کہا جی یہ ہمارا موقف ہے۔ جب وہ موقف رکھا وکلا نے، مولانا کی جماعت کے وکلا لوگوں نے، تو اس کے بعد انہوں نے وہ سینیٹر کامران مرتضی صاحب سینئر وکیل ہیں ان کو بھیجا۔ کامران مرتضی صاحب نے کہا جی یہ ہم ویریفائی کرتے ہیں کہ یہ ہمارا موقف ہے۔ انہوں نے کہا موقف پورا پڑھنے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی مذمت واپس لیتے ہیں، نہیں کرنی چاہیے تھی ہمیں مذمت، مولانا صاحب کی بات ٹھیک ہے۔ شہیدوں کے حوالے سے انہوں نے دوبارہ بھی بات کی، لیکن انہوں نے کہا مولانا کی بات جو ہے وہ تنقید کے لحاظ سے ہے، بات ٹھیک ہے، اور میں بھی یہ آپ کے سامنے عرض کر چکا کہ جو جان دیتے ہیں ان کے بارے میں کیا بات کرنی، لیکن جرنیلوں سے، اسٹیبلشمنٹ سے حساب مانگنا چاہیے، اور مولانا نے یہ جو لشکر والی بات کی تھی یہ بات بھی ٹھیک تھی۔ تو مولانا کی کچھ باتوں سے اختلاف، کچھ باتوں سے اتفاق۔ مولانا صاحب نے ایک اور چیز دیکھنے کی ہے نا، پاکستان تحریک انصاف جب گری تو انہی جرنیلوں کا تو مولانا صاحب نام لیتے ہیں کہ باجوہ نے، فیض نے ہم سے کہا گرا دو حکومت، ہم نے گرا دی، تو مولانا صاحب سے اس کا بھی جواب مانگے، اور مولانا معافی مانگ لیں۔ جرنیل بھی تو معافی مانگے نا کہ اس ملک میں یحییٰ خان نے، ایوب خان نے، ضیاء الحق نے، پرویز مشرف نے جس طرح سے مداخلت کی ہے، ملک کا آئین معطل کیا، معافی مانگے، اسٹیبلشمنٹ معافی مانگے، جس طرح سے وہ اسلامی جمہوری اتحاد جس طرح سے بنایا گیا اور الیکشن چوری کرنے کا سب سے بڑا کام سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا کر مانا گیا، معافی مانگے، جس طرح سے جنرل جیلانی سیاست میں لے کر آئے، معافی مانگے، NRO کیا، معافی مانگے، تو یہ بھی تو معافی مانگنے کا کام ہے نا، معافی مانگی جائے۔ تو مولانا فضل الرحمان بھی معافی مانگ لیں، بالکل مانگ لیں۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ جواب دیں گے، اور وہ جواب دیں گے ایک عدد جلسے میں۔
تو وہ جلسہ ہوگا, اس میں جواب آئے گا اس بات کا. مزید آج ان کے بھائی عطاء الرحمان صاحب نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ مولانا پہ پرچہ دیں. اب آپ ہمت کریں, مولانا نے غلط کیا ہے, مولانا نے یہ بات کی ہے, توہین کی ہے, فوج کی غداری کی ہے مولانا نے, ہمت کریں اور مولانا پہ پرچہ دیں. کیوں نہیں دیتے آپ پرچہ؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ مولانا صاحب کے خلاف میں نے سوال بھی اٹھایا تھا کہ پرچہ ہوگا یا نہیں ہوگا, اس سوال کا جواب آنا چاہیے. ابھی مجھے نہیں لگ رہا کہ مولانا صاحب پہ پرچہ ہوگا. ویسے بھی لمبی ڈیٹ ہے جو گجرانوالہ میں منظور قادر بھنڈر صاحب کی درخواست ہے, وہاں پر بھی. تو ایک یہ معاملہ ہم نے سمیٹا. دوسرا میں آپ سے عرض کروں, ایمان مزاری صاحبہ, یہ معاملہ بھی سمٹنا چاہیے. ایمان مزاری صاحبہ والا معاملہ, سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا 2 ہفتوں میں سماعت کرو, نہیں ہوئی 2 ہفتوں میں سماعت. اب جا کے ذرا ایک ڈیٹ آ گئی ہے, جسٹس اعظم خان صاحب سماعت کریں گے ایمان مزاری ہادی علی چٹھا والے معاملے کی. 24 جولائی تاریخ رکھی گئی ہے, سماعت ہوگی. پھر لمبی ڈیٹ کتنی آتی ہے, پھر کیا ہوتا ہے ہمارے سامنے آئے گا. لیکن ٹویٹ کرنے پر ایمان مزاری ہادی علی چٹھا 17 سال قید, یہ ہوا ہے. حیران ہے, دنیا حیران ہے, وکلا تنظیمیں حیران ہیں, بین الاقوامی طور پر حیران ہیں, اور اس حیرانی کا اظہار کیا ہے. لیکن بہرحال 17 سال ان کو سزا ہو چکی ہے. آخری چیز اس ویڈیو میں, آزاد کشمیر انتخابات, جہاں کوئی انتخابات کی سرگرمی نہیں ہے, وہاں مظاہرہ چل رہا ہے, دھرنا جاری ہے, چھوٹی موٹی ریلیز بھی جاری ہیں اس کے علاوہ بھی, اور وہاں سے الیکشن کی کوئی خبر نہیں ہے. الیکشن کی کیمپین کی جو خبر ہے وہ ہمارے سامنے کہاں سے آتی ہے؟ وہ آتی ہے کہ پنڈی میں, پاکستان میں مہاجر سیٹوں پر جن پر تنازع ہے, ان سیٹوں پر شادی ہال میں, چھوٹی سی گیدرنگ میں, جلسی میں کچھ باتیں کی گئی ہیں. یہ چل رہا ہے. تو اب اس معاملے میں ایک ریلی نکالی گئی تھی. تنویر الیاس صاحب آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں وزیر اعظم تھے, ان کے قافلے پر گولیاں چلی ہیں, اور اس میں ان کے 2 گارڈز زخمی ہوئے. ایک گارڈ کریٹیکل ہے, اس کے سر پہ گولی لگی ہے, اور ایک گارڈ جان سے گیا ہے. اس گارڈ کو جو گولی لگی وہ جان بر نہ ہو سکا, جان بچانے کی کوشش کی گئی. کون ہے اس کے پیچھے, ابھی اس سلسلے میں ہمارے پاس بہت اسکیچی ڈیٹیلز ہیں, نہیں ہیں یہ ڈیٹیلز, لیکن مزید چیزیں سامنے آئیں گی. حکام کریں کہ یہ انرتھ کریں گے کہ کون انوالو تھا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.